اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی فتح مکمل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو سوریہ یا شام کی جنگ کی طرف راغب کر دیا تھا، اور وہ آپ کا یہ عزم تھا کہ شام اور عرب کے مشترکہ حدود کے قریب کے علاقے کی عرب سرزمین کی حفاظت کی جائے۔ ناظرین اکرام، خالد بن سعید بن عاص کو اسی مقصد سے روانہ بھی کیا گیا۔ انہیں یہ حکم تھا کہ تمام کے تمام مقام پر مسلمانوں کے لیے ایک حفاظتی دوار بن کر مقیم ہو جائیں۔ چنانچہ خالد اور ان کے ساتھی منزل مقصود پر پہنچ گئے اور ان کے مقابلے کے لیے شام کے عرب کے قبائل اور رومی لشکر جمع ہونے شروع ہو گئے، لیکن خالد اور ان کے ساتھی دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کو شکست دے دی۔ اب خالد بن سعید کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح اس کی نامور ہم نام خالد بن ولید کو عراق میں اپنی کامیابی اور فتح حاصل ہوئی تھی، ویسے ہی انہیں شام میں حاصل ہو۔ اسی جذبے کے متحد خالد شام کے اندر داخل ہوتے گئے۔ عربوں یعنی شامی عربوں اور رومیوں نے انہیں ایسا کرنے دیا، یعنی شام کے اندر اندرونی علاقوں میں داخل ہو جانے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خالد حدود عرب سے بے حد دور جا پڑے، اور پھر کیا ہونا تھا، دشمن پلٹ آیا، خالد کو گھیر لیا اور ان کے بیٹے سعید کو قتل کر دیا۔ خالد مجبور ہو گئے کہ اپنے ساتھیوں سمیت کسی صورت موقع سے فرار کر جائیں۔ فرار اس شد و مد سے ہوا کہ خالد اور ان کے ساتھی مدینہ کے قریب آ کے رکے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے خالد کو حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ سے آگے مت بڑھیں، وہیں رکے رہیں اور مدینہ تک مت آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے ہی خالد کو شام کی مہم پر روانہ کرنے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ ان حضرات نے اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ خالد ایک خود پسند، جلد باز اور ناعاقبت اندیش شخص ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا تھا۔ ہاں، جب خالد کو شکست ہو گئی تو حضرت ابو بکر کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ حضرت عمر اور علی نے خیر اندیشی کی تھی، اور خالد بن سعید کو یہ دونوں حضرات بہتر سمجھتے تھے۔ حقیقت کچھ بھی ہو، بعد میں حضرت ابو بکر صدیق نے اس بات پر مجبور ہو چکے تھے کہ اس شکست کا اثر زائل کر دیں۔ چنانچہ آپ نے ایک ایسا لشکر طے کیا جس کے کئی دستے تھے، اور ہر دستے کی امارت اور قیادت ایک شخص کے سپرد تھی۔ ہر امیر کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ شام کے ایک حصے کو فتح کر کے اس کی گورنری سنبھال لے۔ ناظرین کرام، ادھر امر یہ تھے، عمر بن عاص کو حکم تھا کہ فلسطین کو فتح کر کے اس کی حکومت سنبھالیں۔ یزید بن ابی سفیان کو حکم تھا کہ دمشق کو فتح کریں۔ ابو عبیدہ بن جراحہ کو حکم تھا کہ حمص کو فتح کریں۔ ہر شخص کا حکم تھا کہ نامزد علاقے کو پہلے فتح کرے، پھر اس کی حکومت سنبھالے۔ ناظرین اکرام، اس سے بیشتر اکرمہ بن ابی جہل نے خالد بن سعید کے لیے فوجی حکم روانہ کی تھی۔ خالد کے فرار ہو جانے کے بعد اکرمہ بن ابی جہل لشکر کو شامی اور رومیوں کے نغرے سے نکال کر دور ہٹ گئے اور شام اور جزیرہ عرب کے حدود پر آ کے جم گئے۔ رومی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب خالد فرار ہو چکے ہیں، اسلامی فوج سرحدوں کی طرف ہٹ چکی ہے، مزید خطرہ نہیں رہا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ابو عبیدہ دمشق کے قریب یزید بن ابی سفیان بلقا یعنی دمشق کے ایک دیہات کے نزدیک اپنی فوجیں لے کے آ چکے ہیں اور ہر طرف سے بڑھ بڑھ کر سرحدوں کو عبور کر رہے ہیں، تو وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے زیادہ مساعد اور چکنے ہو گئے۔ رومیوں نے ہر اسلامی امیر کے مقابلے کے لیے ایک زیادہ بازو اور پرجمعیت لشکر روانہ کیے۔
اب اسلامی قائدین لشکر نے جو دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ الگ الگ رہ کر رومیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اب جب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا یعنی صورتحال سے عہد و برآمد ہونے کے لیے آئے تو عمر بن عاص کی بات مان لی گئی۔ عمر بن عاص نے مشورہ دیا تھا کہ سارے اسلامی جیوش ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ ان لوگوں کی تعداد 30,000 سے زائد نہ تھی۔ رومیوں کی تعداد جو مقابلے کے لیے آئی تھی بہت زیادہ تھی، بعض اندازوں کے مطابق 2,40,000 تھی۔ ناظرین کرام، ادھر رومیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں تو وہ بھی ایک ہی مقام پر اکٹھے ہو گئے اور مسلمانوں کے بالکل سامنے آ کے ٹھہر گئے۔ میں ان روایتوں کو بیان تو کر رہا ہوں لیکن میں انہیں مبالغے سے خالی نہیں پاتا۔ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم امراء اور جوش اسلامی کے الگ الگ موقفوں کے بارے میں بیان کردہ عادات و مقامات کے بارے میں مطمئن ہو جائیں۔ ایک بات ان تمام روایات میں البتہ یقینی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان یرموک کے ایک ساحل پر اکٹھے ہوئے اور رومی دوسرے ساحل پر۔ اس کے بعد مسلمانوں نے یرموک کو عبور کر لیا اور رومیوں کے بالکل مقابل آ گئے۔ راویوں کے قول کے مطابق 3 ماہ کی مدت تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے رہے اور ایک دوسرے پر تیر پھینکتے رہے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی لشکر کو بھی دوسرے لشکر میں قتل عام کی جرت نہیں تھی۔ صورتحال کا علم حضرت ابو بکر کو ہوا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ عراق میں مقیم اسلامی فوج کے نصف حصہ کو لے کر شام کی جانب پیش قدمی کریں۔ ناظرین اکرام، راویوں کا خیال ہے کہ صدیق اکبر نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا، بخدا میں خالد بن ولید کو بیچ کر رومیوں کی شیطانی وسوسوں سے انہیں بلا دوں گا۔ یہ طے ہے کہ حضرت ابو بکر کو حضرت خالد کی زبردست صلاحیت کی پیش قدمی کا احساس تھا۔ آپ کو یہ بھی یقین تھا کہ جب تک اسلامی لشکروں کے ساتھ خالد جان باز نہ آ ملیں گے وہ مزید کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن بصورت فتح و کامرانی کے لیے خلوص نیت، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا احساس اور دشمن سے جہاد، سچائی اور راست بازی کا اظہار ضروری تھا۔ صدیق اکبر کو یقین کامل تھا کہ اگر مسلمان اسی انداز میں لڑے جس انداز میں وہ رسالت مآب کے عہد میں لڑتے تھے تو وہ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنی برحق نبی اور اہل ایمان سے ارشاد فرما دیا تھا کہ اب اللہ نے تمہارا بوجھ کم کر دیا ہے، اسے اس کا علم ہے تم میں مادی و وسائل کی کمی ہے، تاہم اگر میں تم میں 100 آدمی صبر و شبات و عزم و ہمت والے موجود ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے۔ اللہ کی نصرتیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں جن میں صبر و عزم ہوتا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کے لیے اس صورت میں ان کی نیتیں خالص ہیں، وہ جنگ کی مشقیں اور صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ دشمن کی کثرت تعداد قطعاً کوئی باعث پریشانی امر نہیں۔ طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے یہ سورہ بقرہ میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جن کو خیال تھا کہ انہیں جمال الہی نصیب ہوگا وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد صبر و ثبات والوں کے ساتھ ہے۔ کتنے ہی کم تعداد والے ایسے گروہ زیادہ تعداد والے گروہوں کا مقابلے میں کامیاب اور فائز المرام ہو چکے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے اس وقت کے مقابل رومیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ فتح شکست کے مدار کثرت و قلت پر نہیں ہے بلکہ صبر و ثبات، بلکہ عزم و یقین پر ہے۔ ناظرین کرام، غرض یہ کہ خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ اس میں خالد کو عظیم مصائب سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ شام پہنچنے میں خالد کو ایک ہولناک اور ہلاکت خیز دہشت سے گزرنا پڑا تھا جو متلقاً بے آب و گیا تھا۔
اس صحرائے محیط سے بسلامتی گزرنے کے لیے خالد نے یہ کیا تھا کہ اونٹوں کو سیراب در سیراب کر دیا تھا، پھر ان کے منہ اور کان وغیرہ خوب کسوا دیے تھے۔ اب جس وقت صحرا میں گھوڑے یا دوسری سواریاں پیاس سے حد درجہ مضطرب اور قریب المرگ ہونے لگتے تھے، ان جفا کش اور خار کش اونٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور ان کے شکموں کو چاک کر کے پانی نکال لیا جاتا تھا اور پیاس سے جانوروں کو سیراب کر دیا جاتا تھا۔ گوشت آدمی کھا جاتے تھے۔ جس وقت خالد مسلمانوں کے لشکروں سے جا ملے تو ان کی آمد اپنے جلوے میں ایک نیا ولولہ، نیا عزم لے کر آئی۔ آتے ہی خالد نے لشکروں کو ایک فرمان دیا اور قیادت کے نیچے ایک جھنڈے تلے جمع ہو جانے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، البتہ یہ طے پایا کہ ہر روز ایک امیر پورے لشکر کی قیادت کرے گا۔ حضرت خالد نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ پہلے دن انہی کو امیر لشکر بنایا جائے۔ میں اس بات کو یوں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے پورے لشکر کی کمان خالد کے سپرد کرنے کے بعد ہی ان کو بھیجا تھا۔ گویا لشکروں کی نئی تنظیم کی نئی وحدت ابوبکری حکام کے بعد ظہور پذیر ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ہر امیر کو اپنا حق بھی محفوظ رکھا گیا تھا۔ جس وقت خالد شام پہنچے، تمام کے تمام لشکر ان کے جھنڈے تلے جمع ہوئے تو وہ قائد عام ہو گئے۔ اب انہوں نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک تمام فوجی دستے جمع نہیں ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی سخت اور سنگین مہم کی سر کی۔ اس سے پہلے عرب کی تاریخ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ اسلامی لشکر نے بہت باری باری اور ہر قسم کے گھوڑوں کے جسم سے ملتی جلتی شکلیں تیار کی اور انہیں کھینچ کھینچ کے دشمن کی فوج کو مار غرض ہزار آفتیں و مصیبتیں تھی، لیکن اس کے بعد مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ شام کے اصل فاتح خالد بن ولید ہیں، مگر افسوس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بھی فرصت زندگی باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ اس نصرت و فتح پر شادمانی کا اظہار کر سکتے۔ وہ بیمار پڑ گئے، پھر اسی میں جان بحق تسلیم ہوئے۔ اب حضرت عمر کے دور کی ابتدا ہو چکی تھی۔ آپ نے لشکر کو حضرت صدیق اکبر کی وفات کی خبر اور خالد کی بجائے ابو عبیدہ کی قیادت لشکر کا حکم دونوں ایک ساتھ بھجوائے۔ خالد کو لشکر کی قیادت سے معزول کر دیا۔ راویوں کا خیال ہے کہ خلیفہ دوم کا قاصد رات کو پہنچا تھا۔ رات ہی کو اس نے ابو عبیدہ کو ان کی نئی حیثیت کی اطلاع دے دی تھی۔ ناظرین کرام، اس حضرت ابو عبیدہ نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا، فوراً خالد کو نہیں بتایا، اس خیال سے کہ مبعد لشکر کے اندر برہمی پیدا ہو جائے۔ خالد کو بھی اس واقعہ معزولی کا علم اس وقت ہوا جب مسلمان جیت چکے تھے اور دمشق کی راہ کھل چکی تھی۔